قومی اسمبلی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں بچوں کا کنونشن ہوا، جس میں ملک بھر سے اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی۔ بچوں نے خصوصی سیشن سے خطاب بھی کیا، سیاستدانوں سے سوالات بھی پوچھے۔ افلاس کی بستی میں جا کر تو ذرا دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس پورے ملک پاکستان کا نمائندہ ہے۔ اگر میں ان سب سے سوال کروں کہ کیا آپ بچوں کی مزدوری کے حق میں ہیں، تو ہر شخص بچوں کی مزدوری کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ہمیں مختلف صورتوں میں مزدوری کرتے نظر آتے ہیں۔ دل خون کی آنسو روتا ہے کہ اس دور میں بھی ہم کیوں ان بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں اور قلم نہیں پکڑا سکے۔ مفلسی حصہ لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز جو بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ معزز ممبران پارلیمنٹ، پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر آئیں ہم سب لوگ جو یہاں موجود ہیں اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹے چھوٹے پھولوں کو ان کا حق دلوائیں گے، وہ حق جو پاکستان کا آئین اور قانون انہیں دیتا ہے، اور ان قوانین پر عمل درآمد کرانا اس ایوان کی ذمہ داری ہے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ We hear slogans of ending child labor and street beggary, but a glance at the road outside or a peep into our households tells a different story altogether. I ask Mr. Speaker, why does it take the brutal murder of children like Zainab to jolt the policy makers that we, the children, too exist in the society whose very rights too need protection? Is there any unsaid rule that lesser the age, lesser the attention, and lesser the resources be spent on you? Let's pass a resolution today to make this Children's Parliament an annual feature of proceedings of this House, where every year children from the lengths and breadths of Pakistan are invited just to be heard. یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا۔ وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو، اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ جناب اسپیکر، تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے خون سے لکھی گئی تقریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر۔ میرا پاکستان ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے رقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو دشمن جل کر کہتے ہیں چند ماہ چند سال نہ رہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں، بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جناب اسپیکر،
ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے ہیں اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے آگے اور آگے. ہم بہادری میں ٹیپو سلطان بنے, ولید کی تلوار بنے, فاروق کی للکار بنے. ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے, ہم ساز بنے تو بلے شاہ, ہم سوز بنے تو وارث شاہ. ہم تعلیم کے میدانوں میں سر سید احمد خان بنے اور یتیم بچوں کے لیے زمرد خان بنے, اور ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار کیدی بنے. میرا نام سید علی اکبر ہاشمی ہے اور میری عمر ہے 13 برس. میں پاکستان کے ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہوں جسے پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے تک رسائی حاصل ہے, جیسے 3 تو کیا شاید 5 وقت تک کا کھانا نصیب ہے. میرے بستے میں ساری مہنگی سے مہنگی کتابیں ہیں, میری پوشاک شاندار ہے اور میرے پاس پہننے کو جوتے بھی ہیں. لیکن جناب اسپیکر, میں 10% سے بھی کم ہوں, کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں. پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں. یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں, جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں, جو سردی میں کپ کپاتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے. یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورک شاپ کا چھوٹا ہے, یا یہ غبارے بیچتا ہے, یا یہ چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے, اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب اسپیکر یہ بھیک مانگتا ہے. اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کوڑے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا ڈھونڈتا ہے. ہوٹلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر, سینڈوچ, روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے. کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو پھر میرا پہلا سوال اس معزز ایوان سے یہی ہے کہ کیا آپ اہل دانش نے پاکستان کا ایسا مستقبل سوچا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 11 جو غلامی, جبری مشقت اور 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے پرخطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے, وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے معنی کیوں ہے؟ میں وزیر تعلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایوان نے مجھے 2010 میں آرٹیکل 25A کا تحفہ دیا تو پھر میرے جیسا بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کی وبا کے دوران ایسے کتنے بچے تھے جو اسکول سے باہر گئے اور کبھی پلٹ کر نہ آئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معزز رکن مہناز اکبر عزیز نے اسکولوں میں بچوں کو مارنے کے خلاف بل اسی اسمبلی سے پیش کرایا تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ شکریہ ہاشمی صاحب, آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے. ویسے بھی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی پر اس وقت براجمان ہیں. یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا, یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا, زمین کھوئی تو تم کو مکان کوئی نہیں دے گا. وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو, اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو, کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں آرو, کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں آرو. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, میں جب طریقہ مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں, جی ہاں جناب اسپیکر, میں دیکھتی ہوں کہ عزم و یقین کی تصویر, شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر, قائد کی انتھک محنت کی تصویر, اقبال کے خواب کی تعبیر. میرا پاکستان جناب اسپیکر, میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم اور جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں, جی ہاں جناب اسپیکر, لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. مگر آج تاریخ یہ مناظر دکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے یہ ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا.